اگر آپ زندگی میں کامیابیوں کی بلندیوں تک پہنچنا چاہتے ہو، اگر آپ مختصر وقت میں بڑے سے بڑا مقصد اللہ کی بارگاہ سے پورا کروانا چاہتے ہو، اگر آپ اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو، اللہ کی بارگاہ سے بڑا مقصد پورا کروانا چاہتے ہو، اگر آپ اولاد چاہتے ہو، اگر آپ روزگار چاہتے ہو، اگر آپ قرض سے نجات والی زندگی چاہتے ہو، اگر آپ گھر میں برکت چاہتے ہو، رزق چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، اگر آپ کاروبار میں برکت چاہتے ہو، اگر آپ اپنی بیٹیوں کے لیے، خصوصی طور پہ میں ان والدین سے مخاطب ہوں جن کے گھر بیٹیاں ہیں، ان کے رشتے نہیں آ رہے، اگر آپ چاہتے ہیں رشتوں کی سبیلیں بن جائیں تو یہ عمل کر لیں۔ صرف 70 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ ماہ رجب کے چاند کو دیکھ کر 70 بار پڑھنے والا ایک ایسا پاورفل عمل ہے، اس سے پہلے جس نے بھی یہ عمل کیا اللہ پاک نے اس کی زندگی کو راتوں رات بدل ڈالا۔ لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل دینے والا عمل آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ اس عمل کے لیے وقت بڑا مختصر ہے۔ آپ نے ماہ رجب کا چاند دیکھ کر فوری طور پر اس عمل کو 70 بار بتائی گئی ترتیب اور طریقے سے آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد دیکھنا تماشا، دنیا کی تمام کامیابیاں، دنیا کی تمام سکون اور راحت آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ وہ تمام چیزیں جو اس سے پہلے آپ سے دور تھی، وہ تمام کام جو اس سے پہلے اٹک چکے تھے، رک چکے تھے، بندش کی وجہ سے، جادو جنات کی وجہ سے یا کسی بھی روحانی رکاوٹ کی وجہ سے، تو انشاءاللہ تعالی عزیز جاری اور ساری ہونے شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو چاروں اطراف سے خوشخبریاں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ جو لوگ رزق کی کمی کی وجہ سے، رزق کی تنگی کی وجہ سے پورا سال پریشان رہتے ہیں، وہ یہ خاص عمل کر لیں، انشاءاللہ گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا، بے برکتی کا، نعوست کا، لڑائی جھگڑے کا انشاءاللہ تعالی عزیز خاتمہ ہو جائے گا۔ جو لوگ قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی جیب میں 1 روپیہ تک نہیں ہے، پہاڑوں جتنا قرض ہے، ادائیگی کے لیے پریشان ہے، قرض کو چکانے کے لیے پریشان ہے، تو یہ خاص عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالی عزیز غیبی رقم کا بندوبست ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسا پاورفل عمل ہے، بڑی ہی خوش قسمت لوگ ہیں، بڑے ہی خوش نصیب لوگ ہیں جو اس خاص عمل کو کر لیتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ بے اولاد ہیں وہ اس عمل کو کر لیں، اولاد حاصل کرنے کی غرض سے۔ جو لوگ ذاتی گھر سے محروم ہیں وہ ذاتی گھر حاصل کرنے کی غرض سے اس خاص عمل کو کر لیں۔ جو لوگ گھر میں بے برکتی کی وجہ سے، رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ رزق کی برکت کی خاطر، نعوست کو ختم کرنے کی خاطر، بے برکتی کو ختم کرنے کی خاطر یہ عمل کر لیں۔ ہر ایک انسان کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے، اپنا نصب العین ہوتا ہے، ہر ایک انسان کی اپنی ایک حاجت ہوتی ہے۔ آپ اپنی اپنی حاجت کے اعتبار سے، اپنے اپنے مقصد کے اعتبار سے اس عمل کو کر لیں۔ ذاتی گھر نہیں ہے، ذاتی گھر مل جائے گا، اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے، پورا سال آپ کو رزق اور دولت کی خوشخبریاں ملیں گی۔ یہ ایک ایسا خاص عمل ہے، اگر آپ نے کر لیا، آپ کے عزیز و قارب آپ سے پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا آپ نے کون سا عمل کیا کہ راتوں رات آپ کی زندگی بدل گئی۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے پاس گاڑی آ جائے، بنگلہ آ جائے، سکون و راحت آ جائے، اچھی نوکری آ جائے، اچھا روزگار آ جائے، تو یہ آپ عمل کر لیں۔ عمل کی کچھ ترتیب ہے، کچھ طریقہ کار ہے جو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے اس طریقے اور اس ترتیب سے یہ عمل کر لینا ہے، اس میں آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی۔ یہ عمل جو ہے اللہ کے ایک بہت بڑے ولی کا بتایا ہوا ہے، اس میں کمی پیشی کرنے سے یا اس کو آگے پیچھے پڑھنے سے عمل کی تاثیر ختم ہو جائے گی۔ جو ترتیب، جو مقدار آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں، آپ نے اسی کے عین مطابق اس عمل کو کر لینا ہے۔ آپ مجھے جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے جب آپ نے یہ
عمل کر لیا اور آپ کو انشاءاللہ تعالی جب خوشخبریاں ملیں گی، چاروں طرف سے آپ کو خوشخبریاں ملیں گی۔ رزق کے اعتبار سے جس نے پڑھا تو رزق کی خوشخبری ملے گی، گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا، رزق دروازے توڑ کر آپ کے گھر میں داخل ہوگا۔ اگر آپ کے گھر میں دولت رکھنے کی جگہ ہے تو یہ عمل کر لیں، اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے تو بھی یہ عمل کر لیں، اگر آپ بیمار ہیں تو شفا حاصل کرنے کی غرض سے یہ عمل کر لیں۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ کو احساس ہوگا، آپ کو اس عمل کو کرنے کے بعد یہ محسوس ہوگا کہ جیسے کہ آپ پہ اللہ کی غیبی مدد نازل ہو گئی ہے۔ چاروں طرف سے آپ اللہ کی غیبی مدد کو اپنی جاگتی آنکھوں سے محسوس کرو گے، معجزات آپ کی زندگی میں اتر آئیں گے۔ عمل بتانے لگا ہوں، آپ اس عمل کو کرنے سے پہلے چند چیزیں ذہن میں رکھ لیں۔ آپ نے بوضو ہونا ہے، بوضو ہو کے اس عمل کو کرنا ہے۔ بوضو بنا وضو کے آپ نے اس عمل کو نہیں کرنا، ورنہ اس کی تاثیر سے آپ محروم ہو جائیں گے، اس کے اثرات آپ کی زندگی پہ پھر مرتب نہیں ہوں گے، الٹا آپ کو نقصان ہوگا۔ جب آپ ماہ رجب کے چاند کی خبر سنیں یا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، فوری طور پہ آپ نے بوضو ہو کے سب سے پہلے آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لینی ہے۔ جو بھی آپ کی زندگی میں مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا نصب العین ہے، بے اولاد ہے اولاد کی نیت کر لیں، جو بے روزگار ہے روزگار کی نیت کر لیں، جو ذاتی گھر سے محروم ہے ذاتی گھر کی نیت کر لیں۔ الغرض جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کر کے سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی سے، نماز والا درود، اس سے آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اگر نماز والے درود کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں نماز والا درود پڑھ لیں۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے درود ابراہیمی پڑھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، نماز والا درود پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے مقدار کتنی رکھنی ہے؟ آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد پڑھنا چاہیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھنا چاہیں یا نماز والا درود پڑھنا چاہیں، آپ نے 3 دفعہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سب سے پہلے جو آپ نے عمل کرنا ہے، آپ نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر۔ یا حی یا قیوم کس طرح آپ نے پڑھنا ہے؟ توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے۔ آپ نے بے دھیانی سے نہیں پڑھنا، توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی پوری ہونے کی نیت کر کے پکی ٹھکی اللہ پہ توکل کر کے آپ نے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم پڑھنا ہے۔ کتنی مقدار میں؟ توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے۔ یا حی یا قیوم، اے زندہ اور قائم رہنے والی ذات، اللہ سے مخاطب ہو کے آپ نے یا حی یا قیوم 1 بار، یا حی یا قیوم 2 بار، یا حی یا قیوم 3 بار۔ اب یا حی یا قیوم کو آپ نے کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ ہاتھ کی انگلیوں پر آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھ لینا ہے۔ 11 بار سے مراد نہ 11 سے زیادہ نہ 11 سے کم، جو مقدار بتا رہا ہوں اس کے عین مطابق آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یا حی یا قیوم کو 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے اللہ کے 2 نام، یا سلام یا حفیظ۔ یا سلام کا مطلب ہے اے سلامتی کے دروازے کھولنے والی ذات، یا حفیظ اے نگہبان حفاظت کرنے والی ذات۔ اللہ کو ان 2 ناموں سے مخاطب ہو کے جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، جس مشکل میں آپ ہو، چاہے آپ بے روزگاری میں ہو، روزگار کی نیت کرتے ہوئے یا سلام یا حفیظ، چاہے آپ کسی خوف کا شکار ہو، روحانی سکون چاہتے ہو، بیماری میں شفا چاہتے ہو، یا سلام یا حفیظ، آپ نے یا سلام یا حفیظ کو ملا کے پڑھ لینا ہے۔ آپ قرض دار ہو، قرض سے نجات چاہتے ہو، ذاتی گھر سے محروم ہو، ذاتی گھر حاصل چاہتے ہو، دشمن کے خوف سے میں مبتلا ہو،
آپ خوف سے نجات چاہتے ہو، آپ اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتے ہو، جادو جنات نظر بد کی وجہ سے پریشان ہو، نظر بد کے تمام برے اثرات سے اپنی زندگی کو یعنی کہ دور کروانا چاہتے ہو، گھر کے کونے کونے سے نعوذ ببرکتی جادو جنات کو ختم کروانا چاہتے ہو، جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کرتے ہوئے یا سلام یا حفیظ ملا کے پڑھ لینے ہیں دونوں ناموں کو۔ کتنی بار؟ توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے۔ یا سلام یا حفیظ ایک بار، یا سلام یا حفیظ دو بار، یا سلام یا حفیظ تین بار۔ اب آپ نے یا سلام یا حفیظ کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا سلام یا حفیظ کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے، 21 مرتبہ 21 ٹائمز۔ یا سلام یا حفیظ دونوں کو ملا کے آپ نے 21 بار پڑھ لینا ہے۔ یہ آج کا دوسرا عمل ہے۔ پہلا عمل تھا یا حی یا قیوم، آپ نے 11 بار، پھر اس کے بعد یا سلام یا حفیظ کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد فوری طور پہ آج کا آخری اور سب سے امپورٹنٹ جو عمل ہے، جو آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر 70 بار پڑھ لینا ہے، وہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اب آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ جو عمل بتانے لگا ہوں یہ پہلے دو جو عمل آپ کو بتائے ہیں ان سے زیادہ اہم ہے۔ اگر یہ عمل مس ہو جاتا ہے، اگر اس عمل کو آپ چھوڑ دیتے ہو تو آپ کا یہ وظیفہ چاند دیکھنے کا، ماہ رجب کے چاند دیکھنے کا، آپ کا جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ آپ نے فوری طور پہ تیسرے عمل کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے اپنے تمام مقاصد کی پھر دوبارہ نیت کر لینی ہے۔ نیت کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، جس طرح نماز سے پہلے نماز کی نیت ضروری ہوتی ہے، اس طرح اس عمل سے پہلے تمام مقاصد کی نیت کر لیں۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کر کے سب سے پہلے آپ نے یعنی کہ اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیے یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیے، جس طرح آپ کو آسانی لگے، مقدار میں کمی بیشی نہیں کرنی۔ ایک دفعہ میں پڑھتا ہوں۔ یہ صورت ہے، انتہائی مختصر صورت ہے اور انتہائی قیمتی صورت ہے۔ اس کو قرآن مجید میں خیر الکثیر کا اللہ پاک نے لقب دیا کہ یہ تمام صورتوں میں یہ خیر ہے اور یہ خیر الکثیر ہے۔ اس میں اللہ نے بہت زیادہ خیریں رکھی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میں نے 3 دفعہ پڑھا، آپ نے 70 بار اس سورت کو پڑھ لینا ہے اور ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ 70 آپ کی ناممکن حاجات بھی ہوئی تو انشاءاللہ پوری ہو کر رہے گی، اور انشاءاللہ 70 بار پڑھنے سے رزق آپ کے دروازے توڑ کر داخل ہوگا۔ جو لوگ رزق کے اعتبار سے پڑھیں گے، جو لوگ قرض کے اعتبار سے پڑھیں گے، پہاڑوں جتنا قرض ہے تو انشاءاللہ اس کی ادائیگی میں، اس کو چکانے میں آپ کو اللہ کی غیبی مدد حاصل ہوگی، خوشخبریاں ملیں گی۔ جو بے اولاد ہے، اولاد حاصل کرنے کی غرض سے پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ پاک شرطیہ بیٹا عطا فرمائے گا۔ آپ نے 70 بار پڑھنا ہے دھیان اور توجہ کے ساتھ، اور اس کے بعد آخر میں درود ابراہیمی یا صلی اللہ علیہ محمد، جو درود آپ نے شروع میں پڑھا تھا اسی مقدار میں 3 دفعہ پڑھا تھا تو آخر میں بھی 3 دفعہ پڑھ لیں، چھوٹا درود ہو یا بڑا درود ہو۔ پڑھ کے اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا لیں، یا ارحم الراحمین کو 3 دفعہ، یا مسبب الاسباب کو 3 دفعہ، یا ذل جلال والاکرام کو 3 دفعہ پڑھ کے یا اللہ ماہ رجب کا چاند دیکھنے کے بعد میں نے یہ خاص عمل کیا، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما، جو بھی مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا یا رب العالمین وہ بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔